سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت ہے جس کے بارے میں تمام صحابہ اور امت کے علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہاں پر جو صاحب ہیں کہ جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما رہے ہیں، وہ صاحب، وہ صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہجرت کی رات کا واقعہ ہے اور ہجرت کے ایام کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے، اور چونکہ کفار پیچھے موجود تھے، پیچھا کر رہے تھے، اور وہ غار کے دھانے پر اس کے منہ پر پہنچ چکے تھے، اور وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ اگر ان لوگوں نے نیچے سے جھانک کر دیکھ لیا یا اندر داخل ہو گئے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ کو اس کا غم اور ڈر لاحق ہوا، اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدیق اکبر سے فرمایا وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہے۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا قرب ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اور نبی پاک علیہ السلام کو ایک ہی ضمیر میں بیان فرمایا، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں ہستیاں غار ثور میں تھی۔ دوسری فضیلت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ ساتھی ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحبت، جن کی معیت، جن کی صحابیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب یہ نبی اپنے صاحب، اپنے ساتھی، اپنے رفیق، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور خاص صاحب، ساتھی اور صحابی ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تیسری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی گزن، کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو صدیق اکبر کے ساتھ تھے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اب اس سے بڑھ کر مقام یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت مصطفیٰ بھی حاصل ہے اور معیت خدا بھی حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے جسم اطہر کے ساتھ وہاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی تائید کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا ہے، یہ وہ ہے کہ جسے ہر بندہ مومن تلاش کرتا ہے، جس کی تمنا کرتا ہے، جس کی آرزو کرتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جنہیں معیت خدا اور قرب خدا کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عطا فرما رہے ہیں۔ ایک اور فضیلت جو اسی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اپنا سکینہ، اپنا اطمینان اس پر نازل فرمایا۔ یہ اطمینان، یہ سکینہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اترا،
کہ آپ تو اصل مصداق ہیں اور اصل مورد ہیں، اصل محل ہیں اللہ تعالیٰ کا سکینہ اور اطمینان اترنے کے، اور آپ کی برکت سے یہ سکینہ، یہ اطمینان اور یہ اطمینان قلبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل ہوا۔